آج سر جس طرح جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک تجویز دی تھی پاکستانی کے تمام اداروں کو اور تمام حکومتوں کو اور بشمول وفاقی حکومت کو کہ منیمم ویج کم سے کم 35,000 پہ ہو. اس مہنگائی کے دور میں ہر چیز کا ریٹ اوپر چلا گیا. غریب آدمی اسی کم تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے، جس کا میں پنجاب کے چیف منسٹر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 32,000 کیے، لیکن یہ 50,000 تک ہونے چاہیے. وفاقی حکومت سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ منیمم ویج کم سے کم 35,000 کریں، اور اگر عوام پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو کم سے کم پھر 50 ہو جائے، تو انشاءاللہ پاکستان کی پسا ہوا طبقہ، مزدور طبقہ انشاءاللہ دعائیں دے گا. اور یہ اس وقت کی نیڈ ہے. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر کوئی رولنگ دے کہ منیمم ویج کم سے کم 35,000 پہ تو ہو. سر غریب آدمی کا گزارا بہت مشکل ہے 25,000 پہ میں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو. جی دی نیکسٹ کوشچن محترمہ سائرہ بانو صاحبان ناٹ پریزنٹ. ڈاکٹر میرین رزاق بھٹو صاحبہ. Sir, thank you, Mr. Speaker. Question number 93. Answer be taken as read. Supplementary, please. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میرا جو سوال ہے وہ آنریبل منسٹر ہیں حج کے، ان سے یہ سوال ہے کہ سر فیڈرل جو کیبنٹ ہے انہوں نے 2018 میں بین کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ حج ڈیوٹی پہ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں جا سکے گا. تو کیا مجھے منسٹر صاحب بتائیں گے کہ 2022 کی پالیسی میں کیا یہ لکھا گیا ہے کہ 3 دفعہ سے زائد لوگ جو ہیں وہ حج ڈیوٹی پہ جا سکیں گے؟ کیونکہ نالج میں یہ آیا تھا کہ 2018 کی کیبنٹ کے فیصلے کے بعد بھی بہت سارے لوگ کئی بار حج پہ جا چکے ہیں. تو صرف یہ مجھے بتا دیں کہ 2022 والے میں کیا اس کو صرف ریکٹیفائی کیا گیا کہ یہ قدغن جو ہے یا جو بین لگایا گیا یہ ختم ہو گیا ہے، اور ابھی 2023 کی پالیسی میں کیا ہے، کس طرح سے ڈیوٹیز لی جا رہی ہیں؟ شکریہ. مفتی عبد الشکور صاحب منسٹر فار ریلیجیس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی. بسم اللہ الرحمن. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. محترمہ نے اچھا سوال کیا ہے. بنیادی طور پر ہمارے جو پالیسی ہے وہ کابینہ سے منظور کیا جاتا ہے. معاونین کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے. جو پالیسی کیبنٹ ہمیں منظور کر کے دیتے ہیں اسی کے مطابق معاونین کا سلیکشن اور انتخاب سب کچھ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی کیبنٹ کی طرف سے، اور اس سال ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل اسی پالیسی کے مطابق ہو جس طرح ہم نے ان کو یہاں دیا ہے یہ بات. ہاں ریپیٹر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 بار سے زیادہ جس نے پہلے بھی حج کیے ہیں وہ کم از کم اس میں شریک نہ ہو. جو تجربہ کار عملہ ہوتا ہے، ریپیٹر ہوتے ہیں، اس میں اگر وزارت کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم نے یہ نظام چلانا ہے تو پھر اس کے لیے محدود تعداد پہ ڈائریکٹر معاونین کی مشاورت سے پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، ورنہ قطعاً عام معاونین میں ہم مقررہ طریقہ کار سے حج کرنے کی آئندہ اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں وزیر مخصوص سے میرا سوال یہ ہے کہ جو SOPs بنائے جاتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور ان کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے کیا میکینزم، کیا نظام انہوں نے وضع کیا ہے؟ وزیر مذہبی امور جناب. چترالی صاحب کو چونکہ اس حوالے سے معلومات میرے خیال میں نہیں، پہلے اس حوالے سے نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمارے باقاعدہ وزارت میں کمیٹیاں ہیں اور وہاں بھی نگرانی کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور اس کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے. معاونین کا بھی مستقل نظام ہے. اس کے لیے میڈیکل مشن کا جو عملہ ہوتا ہے وہ ایک سرکاری ڈاکٹر ہوتا ہے سینئر، اس کے نگرانی میں یہ سارا نظام چلایا جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہم معاونین ہے فلاحی عملہ ہے اس کے لیے بھی ڈائریکٹر ہوتا ہے معاونین کا اور ایک کور کمیٹی ہوتی ہے اور اس کی نگرانی میں سارا نظام چلایا جاتا ہے اور پھر دیگر حج کے جو حجاج ہے اس کے لیے بھی نگرانی کی باقاعدہ کمیٹی ہے اور اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ بے لگام اس کو وہاں چھوڑ دیا جائے, بالکل اس طرح کرتے ہیں الحمدللہ. Thank you, ji. Sheikh Fayaz Uddin Saab, one supplementary, please. شکریہ جناب اسپیکر. میرا بصد احترام وزیر مذہبی امور سے یہ سوال ہے کہ پچھلے سال غازی میں نام نہیں نکلا تھا تو ان کی منسٹری میں 30,000 سے لے کے 50,000 روپے رشوت لے کر ان کو حج پہ بھیجا گیا تھا. کیا اس سال بھی یہ چلے گا سسٹم یا کوئی ریٹ کم زیادہ ہو جائے گا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ریٹ بڑھ گیا ہے. جی مفتی عبدالشکور صاحب. محترم اگر نشاندہی کرے اس حوالے سے تو باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں اور اعتراضات بھی ہوتے ہیں. ہم نے تو اس وقت بھی اس کے لیے شفاف طریقے سے نظام بنایا تھا اور الحمدللہ ہمیں اس سے پہلے جو حضرت موصوف نے جو اٹھے ہیں اس سے پہلے اس قسم کا اعتراض اب تک ہمارے اوپر نہ کسی نے اٹھایا ہے, نہ یہاں اسی میں جو سوالات کیے ہیں محترمین نے ان میں یہ کسی قسم کا سوال نہیں ہے. پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ الہام ہوا ہے. اگر وہ ہماری مدد کرے اور ان کی وساطت سے کسی نے پیسے لیے ہو تو وہ ہمیں بتائیں, انشاءاللہ FIA کے حوالہ کریں گے, مختلف اداروں کو حوالہ کریں گے. ہمارے کے ساتھ ان کی بہترین مدد ہوگی اور امداد ہوگی, ہمارے ساتھ تعاون ہوگی. اس قسم کے باتوں کے لیے میں نے سوشل میڈیا پر بھی اس سے پہلے اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی میں نے اس حوالے سے اپیل بھی کی تھی, اگر کسی کے ساتھ اس قسم کے شواہد ہو ہمارے پاس لائے, ہم ان کے شکر گزار ہوں گے.